شالوم 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 سے عشاء میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور اس کی میموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح عشاء کی معرفت پہنچی، روح القدس کی مدد سے مکاشفہ کی روح سے ہماری شرکت سنگتی ہے باپ اور بیٹے کے کلام کے ساتھ۔ میں ہوں یہ شاعری میل اور آپ سن رہے ہیں یہ شاعری میل ہندی اردو بائبل پوڈ کاسٹ، جو پورے طور پر ریولیشن اور اسپرچول اسٹڈی ہے۔ تو اگر آپ پہلی بار کلام کو سن رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ شیئر بھی ضرور کریں، اور فیس بک اور اسپوٹیفائی جو جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں ان پر بھی فالو کریں تاکہ فیوچر اپڈیٹس آپ تک وقت کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو ہمارا جو وشا ہے، جس ہم وشے پر یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، وہ ہے صلیب سے پہلے آدم کے وسیلے جو ہے گناہ، موت اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ یعنی ہم جو ٹاپک ہے وہ ہے صلیب سے پہلے کا انسانی جیون اور صلیب کے بعد کا انسانی جیون، ٹھیک ہے؟ تو اسی ٹاپک کا ایک پارٹ ہم آلریڈی ایک بھاگ کر چکے ہیں، یعنی صلیب سے پہلے کا انسانی جیون جو جڑا ہوا ہے پہلے آدم کے ساتھ، جس کے وسیلے سے گناہ اور موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد شریعت آئی، ٹھیک ہے؟ تو صلیب سے پہلے جو انسانی جیون تھا وہ گناہ اور موت اور شریعت کے ادھین تھا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صلیب کے بعد کا جیون، یعنی صلیب سے پہلے سب پرانے عہد نامے کے ادھین تھے۔ پرانا عہد کیا ہے؟ وہ ہے موسیٰ کے 10 حکم، موسیٰ کی شریعت، ٹھیک ہے؟ تو اب جو صلیب سے پہلے کا جہان تھا، وقت تھا آدم سے لے کر، تو وہ لوگ جو تھے وہ ان پر یشوع مسیح ان کو اویئر کرتے ہیں، اس وقت کے لوگوں کو۔ متی 23 میں، متی 23 باب اس کی 29 آیت میں، اے ریاکار، فقیہو اور فریسیو، یہ لوگ وہ ہیں جو موسیٰ کی شریعت کے معلم ہیں، کاہن ہیں، ماسٹر ہیں، ربی ہیں، استاد ہیں۔ تو یسوع ان کو بول رہے ہیں تم پر افسوس ہے کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست باز کہتے ہیں دھرمی کو، راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ یعنی اس سے پہلے کا جو پیچھے کا ذہان ہے، تو کیا ہوا؟ یہاں پر نبیوں کے قتل ہوئے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں۔ یعنی یسوع کے وقت جو فقی فریسی ہیں، ان کے جو بزرگ، ان کے باپ دادا، تو باپ دادا جو تھے، ان کے باپ دادا کے وقت کے جو نبی تھے، جن کا ذکر بائبل میں ہے اور آگے ان کا نام بھی آئے گا، تو وہ کہتے ہیں تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔
کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے باپ دادا تھے وہ نبیوں کے خون میں شریک تھے. اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو. یسوع مسیح فقی اور فریسیوں کو بول رہے ہیں کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں. فرزند ہوتے ہیں بیٹے، وارث. غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو، اے سانپو، اے افائی کے بچوں، اے سانپو، اے افائی کے بچوں. اب یسوع مسیح یہاں پر ان کو سانپ اور افائی کے بچے کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ پیدائش 3 میں چلاک سانپ ہے اور اس سے پیدا ہوا کائن نے قتل کیا ہابل کو. تو کائن جو تھا وہ ہابل کا بھائی تھا، ہابل کائن کا بھائی تھا. لیکن کائن جو تھا وہ شیطان سے تھا، ابلیس سے تھا، شریر سے تھا. تو اے سانپو، اے افائی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو میں نبیوں اور دناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں. ان میں سے بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر با شہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے. اب اگر آج بھی ہم 10 حکم پرانے عہد نامے کی دھارمکتا میں چلتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، تو ہم پر جو ہے، ہم پہلے تو آدم کی وجہ سے، آدم کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ اور موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. ٹھیک ہے، تو آدم کی وجہ سے ہم پر گناہ کا اختیار رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد شریعت جو ہے وہ اسی گناہ کو زور دیتی ہے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے. راست باز ہابل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریا کے خون تک، جس سے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا. تو اگر ہم پرانی واچا کے ادھین رہتے ہیں، پرانی واچا 10 حکموں کے ادھین رہتے ہیں، تو آدم کا گناہ اور ہابل کا خون اور بکریا کے بیٹے زکریا کے خون تک، تو یہ جو خون ہے جس سے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا. یعنی کہ اگر ہم 10 حکموں کی دھارمکتا میں چل رہے ہیں یا چلائے جا رہے ہیں، 10 حکم میں تو خون نہ کر، جنا نہ کر، ٹھیک ہے، تو چوری نہ کر. تو اگر اس طرح چلائے جا رہے ہیں تو ہم ان کے دوش کے نیچے رہتے ہیں. ان ہابل کے خون سے لے کر، یعنی پیدائش سے جہاں سے ہابل کا خون ہوتا ہے، اور زکریا کے خون تک. ٹھیک ہے، تو ان کا جو خون ہے وہ دہائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آدم کا گناہ اور پھر شریعت، یہ ہم ان کے انڈر میں رہتے ہیں اگر 10 حکموں کے ادھین ہیں اور 10 حکموں کے دوارا چلائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یسوع بول رہے ہیں. اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے انہیں سنسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا. دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ
کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا وشا ہے مین لائف آفٹر کراس، یعنی صلیب کے بعد منوش کا جیون، انسان کا جیون۔ صلیب کے بعد جیون ہے روحانی جیون، آسمانی جیون۔ تو صلیب جو ہے وہ جو گناہ آلودہ بدن ہے اس کا انت ہے، اور روحانی آسمانی بدن کی شروعات ہے، یعنی جسمانی اور گناہ آلودہ بدن کا انت اور روحانی اور آسمانی اور جلالی بدن کی پیدائش، جنم۔ یسوع کے بدن کی صلیبی موت گناہ آلودہ بدن کا انت ہے۔ کون سا گناہ آلودہ بدن؟ وہ بدن جس میں آدم کی نافرمانی کی وجہ سے جو لعنتی ٹھہرا اور گناہ اور موت موسیٰ کی وسطیٰ کے ادھین کر دیا گیا، سارے جہان کو ہی، پورے جہان کو ہی کتاب مقدس نے گناہ کے متحد کر دیا اس آدم کی وجہ سے، جو پہلا آدم، جس نے پہلے آدم نے نافرمانی کی، تو پوری آدم ذات ہی جو وہ گناہ کے متحد کر دی گئی۔ صلیبی موت کے بعد ہم نئی سرشٹی میں داخل کیے جاتے ہیں۔ صلیبی موت کے وسیلے ہم خون سے پاک کیے جاتے ہیں، صاف کیے جاتے ہیں۔ صلیب ایک کفارہ ہے۔ صلیب کے بعد ہم روحانی اور آسمانی اور جلالی سرشت میں داخل ہوتے ہیں، ایمان سے روح القدس کو حاصل کرتے ہیں جس کا وعدہ ہے۔ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ ہماری ساری زندگی ہم روحانی نیت عقل ارادے جو ہیں، ہماری جو نیت عقل ارادہ ہے وہ روحانی، اور ہم روحانی شخص ہو جاتے ہیں اسی کی صورت جس طرح مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ہوئے۔ روح القدس کی بخشش روح القدس ہمیں سکھاتا ہے اور یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے، اور سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، مسیح یسوع ہمارے لیے باپ کو درخواست کرتے ہیں۔ پھر سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، اس کے دوارا ہم زمین پر زندہ ہونے کے مسیح یسوع کے گواہ ٹھہرا جاتے ہیں۔ پھر ہمیں حکمت اور مکاشفہ کی روح ملتی ہے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس اب شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ تو خبردار رہیں، کیا سنتے ہو، کس طرح سنتے ہو۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اب روح القدس لکھا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو روح القدس جو ہے جس کی یسوع مسیح بات کر رہے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ باپ میرے نام سے بھیجے گا، باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ تو وہ سب باتیں سکھاتا ہے، اور جو کچھ یسوع مسیح نے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی۔ کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم معلوم کر سکو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ اور ہم ایمان لانے
والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جبکہ اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائنی طرف آسمانی مقاموں پر بیٹھایا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ بس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے، کس سے؟ روح سے، تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنی خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح سے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں، اب ہم کیسے مسیح یسوع کے ساتھ صلیب دیے جا چکے ہیں۔ جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ صلیب پر کیا ہے؟ یعنی اپنے ان جسمانی کاموں کو، خواہشوں کو چھوڑ دینا، ان کی طرف سے مر جانا۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ کیونکہ تم موسیٰ کی وسطیٰ کے ادھین نہیں بلکہ فضل اور سچائی کے ادھین ہو، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی، ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ گناہ کے اعتبار سے ہم کہاں مرے؟ یسوع کے بدن میں، یسوع کی جو صلیبی موت ہے، یسوع کے بدن میں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے صلیب دی گئی۔ کیا پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے صلیب دی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو مویا وہ گناہ سے بری ہوا، تو جو مویا وہ گناہ سے بری ہوا۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو مویا گناہ کے اعتبار سے ایک بار مویا، مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پس جو گناہ ہے تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تعبیر ہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم موسیٰ کی وسطیٰ کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر، تو میں لالچ
گناہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا۔ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ پس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لی، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کے لینے اور اس کی مہرے کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے زباں ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زمان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہت اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا تھا۔ آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا، لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمی پر ضرور ہی عفرت سے نازل ہوئی۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش عفرت سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا کہ ایک قصور کے سبب وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کے زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے اسی طرح ایک کی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت اب موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی